چراغے خدا کا اجالا محمد، یہ مجلس تمہارے حوالے محمد، عطا کر دو اس بزم کو کامیابی، عطا کر دو اس بزم کو کامیابی، یہ مجلس تمہارے حوالے محمد، یہ مجلس تمہارے حوالے محمد۔ اہل بیت علیہ السلام کے خدمت کے لیے بلند ترین صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ رحم اللہ من یفعل الخير۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين رحمة للعالمين، سيدنا ونبينا وشفيعنا مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الحر الميامين، وسيما بقية الله الأعظم وعجل فرجهم، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوته إلى قيام يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله الحكيم في قرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ آج سفر کی 28ویں تاریخ اور آج وہ المناک تاریخ ہے کہ جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا شہادت۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ آج کا دن وہ دن ہے جس میں امت یتیم ہو، آج وہ دن ہے جس میں حسنین یتیم ہو، آج وہ دن ہے کہ جس میں بی بی زہرا یتیم ہو، آج وہ دن ہے کہ جس میں امام علی علیہ السلام نے اپنا ایک رکن کھو دیا، اور آج وہ دن ہے کہ جو آج کے بعد اہل بیت پر مصائب کے دروازے کھل گئے، اور آج ایک دوسری المناک تاریخ بھی ہے، آج شہادت امام حسن علیہ السلام۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ حسن کے قاتلوں پر لعنت بے شمار رسول لعنت، خدا کے دشمنوں پر لعنت بے شمار لعنت۔ حسن علیہ السلام پر رسول خدا کی عظمت پر آواز بلند نعرہ صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ عزیزان محترم، دل تو یہ کرتا ہے کہ آج بھی اس طرح فرصہ دیا جائے جس طرح ہم روز عاشور بی بی زہرا کو ان کے لال کا فرصہ ادا کرتے ہیں، مصائب سے ہی مجلس شروع کرتے ہیں اور مصائب کے بیان ہوتے ہی مجلس اختتام میں پہنچ جاتی ہے، لیکن کیونکہ یہ ہماری درسگاہ ہے، مجالس ہماری درسگاہ ہے، ہم یہاں جمع ہوتے ہیں، فضائل اہل بیت سنتے ہیں، اپنے معرفت دوچندان کرتے ہیں یہاں آ کر، اسی لیے انشاءاللہ ہم
کچھ فضائل بیان کریں گے اور ضرور بضرور ہم بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کو ان کے بابا اور ان کے بیٹے کا پرسہ دیں گے. ہمارے عاقبت بخیری کے لیے بآواز بلند نعرہ صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. کیونکہ 7 سفر کو فضائل امام حسن علیہ السلام بیان ہو چکے ہیں، تو اس لیے آج کی مجلس خصوصی طور پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. آج رسول خدا کی شان اور منزلت بیان ہو، کیونکہ اگر رسول خدا کے بارے میں معرفت ہماری دلوں میں بڑھ جائے تو پرسہ دینے کا انداز بھی کچھ الگ ہی ہو جائے. ہم ادنا لوگ کیا بولیں گے رسول خدا کے فضائل، ہم ناچیز لوگ کیا بولیں گے رسول خدا کے فضائل. آئیے دست ادب جوڑ کر رسول خدا کے بارگاہ میں حاضر ہو جائے. عجب نہیں رسول خدا کی ایک حدیث ملتی ہے کہ رسول خدا ارشاد فرما رہے اول ما خلق اللہ نور، اللہ نے سب سے پہلے ہمارے نور کو خلق کیا. مطلب کہ کائنات میں سب سے پہلے. اب یہ جو کائنات کا لفظ ہے یہ ہمارے لیے زیادہ غریب نہیں ہے بنسبت اس کے کہ یہ لفظ جب سب سے پہلے استعمال کیا گیا. آج کل کی سائنس نے جو تحقیقات کی ہے اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کائنات کا مطلب کیا ہے. یہ جو ارتھ ہے، یہ جو زمین ہے، یہ ہم کو بہت بڑی لگتی ہے، بہت عظیم لگتی ہے. سمندر میں اتنی گہرائی ہے کہ لوگ جب ناپنے کے لیے سمندر کے اندر اترے تو وہ واپس نہیں پلٹ رہا. ماؤنٹ ایوریسٹ کی اونچائیوں تک پہنچنے میں لوگوں کو کئی مہینے لگ جاتے. سمندر میں ایک بلو ویل مچھلی ہے جس کی لمبائی 33 میٹر ہے. امازون میں ایسے پیڑ پائے جاتے ہیں کہ جن کی لمبائی 110 میٹر ہے. ہم لوگ دنیا کو ہی دیکھ کر حیران رہتے ہیں، لیکن دراصل اگر ہم یونیورس سسٹم میں دیکھیں تو ہماری دنیا کی حیثیت ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہے، بلکہ ہماری یونیورس سسٹم کتنا بڑا ہے. اور اس یونیورس سسٹم میں ہر ذرے کو اللہ نے خلق کیا ہے اور اپنے وجود کے لیے وہ اللہ کے محتاج ہے. ابتداءً بھی اللہ کے محتاج ہے، استمراراً بھی اللہ کے محتاج ہے، اور اپنے بقا کے لیے بھی اللہ کے محتاج ہے. اور اس پوری کائنات میں، اس پوری یونیورس سسٹم میں جس چیز کو اللہ نے سب سے پہلے لباس خلقت سے مزین کیا، لباس خلقت سے سرفراز کیا ہے، وہ ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللہ نے اس دنیا کو کیوں خلق کیا؟ یہ حق سب سے پہلے اللہ کا بنتا ہے کہ اللہ یہ بتائے کہ اللہ نے اس دنیا کو کیوں خلق کیا، اس کائنات کو کیوں خلق کیا، اس نظام کو کیوں خلق کیا. لیکن ہم انسان تو مانتے نہیں، ہر جگہ اپنی رائے دے دیتے ہیں. تو اس سلسلے میں فلسفی اپنی رائے بتاتے ہیں، منطقدان اپنی رائے بتاتے ہیں، سائنس اپنے اصول بتاتا ہے، کلامی اپنے نظریات بتاتے ہیں. لیکن دراصل اللہ کو یہ حق ہے کہ یہ بتائے کہ اس کائنات کو اللہ نے کیوں خلق کیا. بی بی زہرا پر لاکھوں سلام. اگر آپ نے یہ بات نہیں بتایا ہوتا تو یہ بات راز کے راز رہ جاتی. بی بی زہرا سلام اللہ علیہا حدیث سے کسا میں ارشاد فرما رہی ہے کہ اللہ نے سارے ملائکوں کو جمع کیا اور پھر اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ انی ما خلقت سماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیٰ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت ہؤلاء خمسۃ الذین هم تحت العرش. یہ یاد رکھو اے فرشتوں، یہ یاد رکھو، ہم نے اس کائنات میں جو بھی خلق کی گیا ہے صرف محبت ہے، محبت و آل محمد کے لیے. یا
तालीब हूँ और अपने नुक्ते को एक छोटी सी मिसाल के साथ वाज़ह करता हूँ। हम लोग यहाँ जमा हुए हैं, हम लोग फर्श अज़ा पर बैठे हुए हैं, तो हम लोग का यहाँ जमा होना क्या बोलेगा कि हम लोग ने यहाँ इज्तिमा किया। लफ्ज़ इज्तिमा आएगा क्योंकि हम सबके अलग अलग वजूद है, तो हम लोग के लिए क्या आएगा, लफ्ज़ इज्तिमा आएगा। दूसरी जगह हमारे पास एक फ़ोटो है, तवज्जो की तारीफ, हमारे पास एक फ़ोटो है, हमने उसको पज़ल के शेप में काटा है। अब हम क्या करेंगे, उसको जोड़ देंगे। अब हम यहाँ नहीं बोलेंगे हमने यहाँ पर इज्तिमा किया है पज़ल का, बल्कि हम ये बोलेंगे यहाँ हमने मुकम्मल किया। बीबी ज़हरा हदीस किस्सा में इरशाद फरमा रही है कि रसूल खुदा ज़ेर किस्सा तशरीफ़ लेंगे, उसके बाद हसनैन तशरीफ़ लेंगे, उसके बाद अमीरुल मोमिनीन तशरीफ़ लेंगे, उसके बाद मैं खुद तशरीफ़ लेंगे। उसके बाद बीबी ज़हरा ये फरमा रही है, बड़ा अजीब जुमला फरमाती है, बीबी फरमाती है फलम मक्तमलना जमीअन तहतल किसा। बीबी ये नहीं फरमाती है कि फलम मज्तमाना जमीअन तहतल किसा, यानी जब हम जमा हो गए ज़ेर किसा। बीबी ये फरमा रही है कि फलम मक्तमलना जमीअन तहतल किसा, जब हम ज़ेर किसा कामिल हो गए तो पता ये चला जब अहले बैत ज़ेर किसा कामिल हो जाते हैं तो जिब्राइल अमीन जैसा फरिश्ता ये कहता हुआ नजर आता है कि या रब्बे वमन तहतल किसा। और जब ये माशरे में नजर आते हैं तो कोई अली होता है, तो कोई हसन होता है, तो कोई हुसैन होता है, तो कोई सज्जाद होता है, तो कोई हादी होता है और कोई मेहदी होता है। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या हैदरी, या हैदरी, या हैदरी के दुश्मनों पर लानत बेशुमार लानत। अल्लाह ने रसूल खुदा को सबसे पहले खल्क किया, हत्ता वक्त से भी पहले रसूल खुदा की खिलकत हुई। दुनिया में हर चीज़ वक्त के दायरे में आती है। दुनिया की किसी भी चीज़ को आप वक्त के दायरे से हटा नहीं सकते। तो पता ये चला जो चीज़ वक्त के बाद खल्क हुई है, वक्त उस पर असरअंदाज हो सकती है, लेकिन वो चीज़ वक्त पर असरअंदाज नहीं होती। और जो चीज़ वक्त से पहले खल्क हुई है, वक्त उस पर असरअंदाज नहीं होता, बल्कि वो चीज़ वक्त पर असरअंदाज होती है। अब समझ ये आया, चाहे वो पहला मोहम्मद हो या आखिरी मोहम्मद हो, वक्त उस पर असरअंदाज नहीं होती, बल्कि वो वक्त पर हुकूमत करते हैं। इसीलिए हम अपने ज़माने के इमाम को इस तरह सलाम करते हैं कि अस्सलामु अलैका या साहिबल अस्र वज़्ज़मान। फ़ज़ाइल रसूल खुदा बयान करना हम खातियों के बस की बात नहीं, न हम समझ सकते हैं, न हम बयान कर सकते हैं, क्योंकि अल्फाज तंगदस्त, अल्फाज थोड़ी गाढ़ी उर्दू है, लेकिन तवज्जो करिए कि अल्फाज तंगदस्त, तंग किस चीज़ को बोलते हैं, जब एक कपड़ा जब हम कपड़ा पहनते हैं वो हमारे लिए टाइट होने लगती है, उसको बोलते हैं तंग। तो मतलब अल्फाज छोटे पड़ जाते हैं और फजीलतें। अल्फाज तंगदस्त, मानी फ़कीर हैं, लफ्ज़ो बयां के हुस्न मतालिब हकीर। मतलब हम जो भी फजीलतें अहले बैत बयान कर दे तो इनके फ़ज़ाइल के सामने, उनके दर के सामने कुछ नहीं है, इसकी कोई औकात नहीं है। कि लफ्ज़ो बयां के हुस्न मतालिब हकीर हैं, महदूद ज़हनियत में। क्यों? क्योंकि हम महदूद ज़हनियत में हैं, हदों में असीर हैं। महदूद ज़हनियत है, हदों में असीर हैं हम, बस क्या बताएं वो कितने अमीर हैं, बस क्या बताएं वो कितने अमीर है। रसूल खुदा के इतने फ़ज़ाइल और इतने मनाक़िब हैं, उसके बावजूद कुछ अफराद ऐसे मिलते हैं जो ये कहते हुए नज़र आते हैं कि रसूल तो हम जैसे हैं, रसूल हम जैसे हैं, और अपनी दलील के लिए कुरान की आयत ले आते हैं कि अल्लाह रसूल खुदा ने तो इरशाद फरमाया कि वो हम जैसे बशर हैं।
یہ مانتے ہیں کہ رسول خدا کو جب وہ 40 سال کے تھے تب ان کو نبوت ملی، اور اس سے پہلے رسول خدا نے گناہ بھی کیے ہیں، اشتباہات بھی کیے ہیں، خطا بھی کیے ہیں، وہ سب چیزیں نسبت دی جا رہی ہیں، اور اس کی دلیل ہے، اس لیے نسبت دی جا رہی ہے کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ جو ان کے خلفاء ہیں وہ رسول خدا کے برابر آ جائیں۔ وہ اپنے خلفاء کو تو بڑھا نہیں سکتے، ان کے اندر اتنی منزلت نہیں، اتنی عظمت نہیں ہے۔ اب جب کسی چیز کو بڑھا نہیں سکتے، وہ جو بڑی چیز ہے اس کو گھٹاتے ہیں، رسول خدا کی منزلت کو گھٹاتے ہیں۔ وہ لوگ یہ بولتے ہیں کہ صرف رسول خدا جب ان پر وحی نازل ہوتی تھی اسی وقت معصوم تھے، اور اس کے بعد رسول خدا معصوم نہیں، کیوں؟ ان کو بس اپنے بزرگوں کو بڑھانا ہے، بلکہ رسول خدا کی عظمت اور رسول خدا کی بلندی وہ ہے کہ اللہ نے ان کو سب سے پہلے خلق کیا ہے، اور تمام انبیاء پر رسول خدا افضلیت رکھتے ہیں، انسان نہیں، صحابی نہیں، بلکہ تمام انبیاء پر رسول خدا افضلیت رکھتے ہیں۔ جو معجزات اللہ نے سارے انبیاء کو دیا ہے وہ معجزہ رسول خدا کو عطا ہے۔ ایسے چھوٹی سی کوئی معجزہ ہے ہی نہیں جو رسول خدا کو، جو دیگر انبیاء کو عطا ہوئی ہے اور رسول خدا کو نہ دی گئی۔ اگر ہم کو رسول خدا کی فضیلت جاننی ہے، سمجھنی ہے، آئیے قرآن کی زبانی سنتے ہیں۔ قرآن میں رسول خدا کے بارے میں کیا ارشاد ہے؟ جناب موسیٰ اللہ کے اولو العزم نبی، اور وہ ایسے نبی ہے کہ جب جو بھی انہوں نے درخواست کی اللہ سے، جو بھی دعا کی، اللہ نے فوراً ان کی دعا کو مستجاب کیا۔ جناب موسیٰ نے یہ دعا کیا کہ اللہ میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، دعا مستجاب۔ جناب موسیٰ فرماتے ہیں اللہ میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے ان کو کلیم اللہ کا لقب سے نوازا۔ جناب موسیٰ دربار فرعون میں جا رہے ہیں، اللہ سے دعا فرما رہے، کیا دعا کر رہے ہیں؟ سب آپ کو آپ کی زبانی کی وہ آیت کہ رب اشرح لی صدری۔ عزیزان محترم، ایک نکتہ بتانا تھا آپ سے کہ ہم بھی دعا کرتے ہیں، ہم لوگ دعا کرتے ہیں، اس وقت دعا کرتے ہیں جب اپنے اندر کسی چیز کی کمی کو محسوس کریں۔ آج اس کی شہادت کا دن ہے جسے کریم اہل بیت کہا جاتا ہے، ان کے در سے کوئی خالی ہاتھ نہ جائے۔ ہم دعا کریں، بے شک ہم کو مادی چیزیں بھی مانگنی ہے، ہم کو مال دولت ہر چیز مانگنی ہے۔ روایتوں میں یہ آتا ہے کہتا ہے تم اپنے کھانے میں جو نمک ڈالتے ہو وہ بھی ہمارے در سے مانگو، ہم کو مانگنا ہے، لیکن عزیزوں خالی مادی چیز پر اکتفا نہ کریں۔ دولت علم، دولت عقل، دولت شعور، دولت معرفت بھی اس در سے عطا ہوتا ہے، اس کو اس در سے یہ دعائیں بھی کرنی چاہیے۔ خیر، جناب موسیٰ نے اپنے اندر کمی کو محسوس کیا اور رب اعلیٰ سے یہ دعا مانگی رب اشرح لی صدری، کہ یا رب میرے سینے کو فراغ عطا فرما، میرے سینے کو وسعت عطا فرما۔ دوسری جگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ الم نشرح لک صدرک، اے میرے حبیب کیا ہم نے بغیر مانگے تمہیں سہے صدر عطا نہیں کیا؟ کیا ہم نے تمہیں بغیر مانگے تمہارے سینے میں وسعت عطا نہیں کیا؟ یہاں اولو العزم نبی موسیٰ مانگ رہے ہیں تب جا کے اللہ عطا کر رہے ہیں، اور رسول خدا کو بنا مانگے اللہ عطا کر رہے ہیں۔ جناب ابراہیم اللہ کے اولو العزم نبی، ان کو کیا لقب ملا؟ خلیل اللہ، اللہ کے دوست۔ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، ان کا آخری ایام ہے، ان کے آخری دن ہے، حضرت اسرائیل آتے ہیں کہ ان کے روح کو قبض کریں، تو جناب ابراہیم حضرت اسرائیل سے کیا فرماتے ہیں کہ ایک سوال ہے، جا کے اللہ سے یہ سوال کر کے آؤ، کیا وہ اپنے خلیل کو موت دے دیں گے؟ کیا ایک دوست اپنے دوست کو موت سے ہمکنار کر سکتا ہے؟ جناب اسرائیل واپس جاتے ہیں اور جواب لے کر آتے ہیں۔ جناب اسرائیل فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے
کیا ایک دوست اپنے دوست کے ملاقات سے کبھی منہ پھیرتا ہے؟ تو دوستی کی یہ عالم. لیکن قرآن یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے، سورہ بقرے کی آیت ہے کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، کہ میرے حبیب یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم نے ہم سے یہ سوال کیا تھا کہ یا رب تم مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے. احیاء اموات اللہ کی عظمت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور حضرت ابراہیم نے اللہ سے اللہ کی ایک نشانیاں دیکھنے کے لیے درخواست کیا. اور اگر آپ آیت کے ترجمے پہ غور کریں گے، لہجے پہ غور کریں گے، ایسا لگے گا کہ اللہ کی ان پر ڈانٹ پڑ جاتی. اللہ فرماتے ہیں اولم تؤمن، کیا تمہیں ایمان نہیں ہے، کیا تمہیں یقین نہیں ہے. اب حالت ایسی ہو جاتی کہ حضرت ابراہیم کو وضاحت پیش کرنی پڑتی ہے. حضرت ابراہیم فرماتے ہیں قالوا بلا، ہاں ہم کو اطمینان ہے، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن ہم کو اپنے قلب کی اطمینان چاہیے. اس واقعے کا ایک پس منظر ہے، خدا نخواستہ کسی کے ذہن میں یہ شک پیدا نہ ہو جائے کہ حضرت ابراہیم کی ایمان میں کوئی کمی تھی، کوئی کسر تھی. وہ طویل واقعہ ہے لیکن ہم اس کو 1 منٹ میں انشاءاللہ ختم کر دیں گے. واقعہ ایسا ہے کہ حضرت ابراہیم سیر کے لیے نکلے تھے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ ایک ندی ہے، ندی کے کنارے ایک جانور ہے جو مرا ہوا، اس کا آدھا جسم پانی میں ہے اور آدھا جسم خشکی میں. جتنا حصہ پانی میں ہے اس کو پانی کے جانور کھا رہے ہیں، جتنا حصہ خشکی میں اس کو خشکی کے جانور کھا رہے ہیں. اور جو مچھلی تھی جو پانی میں اس جانور کو کھا رہی تھی، اچانک سے ایک چیل آتا ہے اور اس مچھلی کو لے کر چلا جاتا. تو ایک جانور کے جو اجزاء ہیں وہ کتنے سارے لوگوں کے پیٹ میں چلے. حضرت ابراہیم نے درخواست کیا کہ تم مردوں کو کس طرح زندہ کرو. اب قرآن کی آگے کی آیتیں واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ اللہ یہ حکم دیتا ہے کہ 4 پرندوں کو لو، اسے ذبح کرو. 4 پرندے، کبوتر، کوا، مرغی، طاؤس. کچھ پرندے اڑنے والے ہیں، کچھ پرندے زمین کے. حضرت ابراہیم کو مشقت لگی ہوگی اس کو جمع کرنے میں، اکٹھا کرنے میں. اس کے بعد حضرت ابراہیم نے اس کو ذبح کیا، ذبح کر کے اس کا قیمہ بنایا. یہ سب بھی کوئی آسان بات نہیں. اس کے بعد کیا حکم آیا کہ اس کو 4 الگ الگ پہاڑوں پر رکھ دو. آج اگر ہم کو کسی پہاڑ پر چڑھنا ہو تو کتنی چیزیں لگیں گی اور کتنی محنت اور مشقت سے ہم پہاڑ پر چڑھتے ہیں. لیکن حضرت ابراہیم ایک پہاڑ پر نہیں بلکہ 4 پہاڑ پر چڑھے اور اس کے بعد اس گوشت کے ٹیموں کو رکھا ہے اور اس کے بعد پہاڑ کے درمیان کھڑے ہو گئے اور قم بیزن ربک کر کے انہوں نے جب پرندوں کو آواز دیا تو وہ سارے پرندے کے کر کے زندہ ہو گئے. یقیناً حضرت ابراہیم نے جب یہ معجزہ دیکھا تو ان کی تھکن اتر گئی. لیکن عزیزو، حضرت ابراہیم کو ایک معجزہ دکھنا تھا تو اللہ نے اتنی ساری محنت کرائی. اب رسول خدا کی کیا فضیلت ہے ہم ایک چھوٹی سی مثال کے ساتھ آپ کو بیان کریں. آپ فرض مثال لیجیے، آپ نے ایک گھر بنایا ہے، بہت بڑا گھر بنایا ہے، بہت عالیشان گھر بنایا ہے. آپ کے گھر میں 10 روم ہے، 2 منزلے کا گھر ہے. آپ کا صحن اتنا بڑا ہے کہ ایک طرف آپ نے گولف کا میدان بنایا ہوا ہے، ایک طرف آپ نے کرکٹ کا میدان بنایا ہوا ہے اور ایک طرف آپ نے بہت بڑا سا گارڈن بنایا ہوا ہے. بہت عالیشان گھر ہے. آپ انشاءاللہ ہم سب کا انشاءاللہ جنت میں ایسے ہی گھر ہے. آواز بلند سلوات. بہت بڑا اور عالیشان گھر بنایا آپ نے. اب جب آپ نے گھر بنایا ہے تو کچھ دوستوں کا آپ کے پاس فون آئے گا کہ جی ہم نے سنا ہے آپ نے بڑا اچھا اور عالیشان گھر بنایا ہے، آپ کے گھر کو دیکھنے کے لیے دل کر رہا ہے، ہم آپ کے گھر آنا چاہتے ہیں. تو آپ کا کیا جواب ہوگا؟ ضرور تشریف لائیے ہمارے گھر میں اور آپ کو پورا گھر دکھاتا جائے. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو آپ کو فون کر رہے ہوں گے اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو آپ فون کر رہے ہوں گے. کہیں گے ارے یار ذرا ہمارے گھر میں بھی تو آؤ کبھی،
ذرا میرے غریب خانے میں بھی تو چکر لگاؤ. اگر وقت نہیں ہے اور تم خود نہیں آ سکتی تو بتاؤ میں ڈرائیور بھیج دیتی ہوں تمہارے گھر. جس کا فون آپ کے پاس آتا ہے اس کو خلیل کہتے ہیں. جس کو آپ فون کرتے ہیں اسے حبیب کہتے ہیں. عزیزان محترم، اللہ سورہ اسراء کی پہلی آیت میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، کہ ہم نے پاک و منزہ ہے وہ اللہ کہ جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد الحرام سے لے کر مسجد الاقصی تک لے گیا اور اس کے اطراف کو برکتوں سے بھر دیا. اس لیے کیونکہ اس کو نشانیاں دکھانی تھی. حضرت ابراہیم کو اللہ نے ایک نشانی، حضرت ابراہیم نے اللہ سے درخواست کیا تھا ایک نشانی دیکھنے کے لیے، تو اللہ نے حضرت ابراہیم کو اتنی محنت کروا دی. لیکن رسول خدا کو اللہ کو آگے سے نشانیاں دکھانی ہے. اللہ رسول خدا کو محنت نہیں کرا رہا ہے بلکہ عرش سے سواری بھیج رہا ہے اور اپنے حبیب کو آسمانوں تک بلا رہا ہے اور آسمانوں میں اس اعلیٰ منزل تک پہنچا دیتا ہے جہاں فرشتے یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ رسول خدا اگر ہم اس سے ایک قدم بھی آگے بڑھ گئے تو ہمارے پر جل جائیں گے. رسول خدا عرش اعلیٰ پر پہنچ جاتے ہیں. اللہ لہجے علی میں رسول خدا سے گفتگو کر رہا ہے. شاعر یہ کہتا ہے کہ شب معراج رسول ہو کے بظاہر حیران، شب معراج رسول ہو کے بظاہر حیران، کبھی پردہ کبھی بستر کی طرف سے محترم. رسول خدا کی زندگی بند و آموز سے سرشار ہے، بند و آموز سے بھری ہوئی ہے. رسول خدا اپنی زندگی میں بہت ساری نصیحتیں کرتے گئے. اس میں سے 2 نصیحتیں ایسی تھیں کہ جس پر ان کا بہت زیادہ زور تھا، بہت زیادہ تاکید تھا. رسول خدا کا جو معجزہ ہے وہ ہے قرآن کریم، اور جو سب سے پہلی آیت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے وہ ہے اقرا بسم ربک الذی خلق. اقرا، پڑھو، پڑھنے پر تاکید کی گئی. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو کب سے کب تک؟ من المہد الی اللحد، گہوارے سے قبر تک. کوئی ایج لمٹ نہیں ہے، ہم سب کو علم حاصل کرنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ رسول خدا فرما رہے اطلبو، ماشاء اللہ سے صاحبان علم کا مجموعہ. اطلبو لفظ امر ہے. رسول خدا امر فرما رہے، یعنی ہر پر واجب ہے کہ وہ علم حاصل کرے. کوئی بھی اس امر سے مستثنا نہیں ہے. علم حاصل کرے. ہم کو بھی علم حاصل کرنا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی علم حاصل کرنا چاہیے. ہم کو اپنے بچوں کو اس مقام پر پہنچانا چاہیے، کیونکہ ہمارے بچے جو ہمارے گود میں پل رہے ہیں وہ امام زمانہ کی سپاہی ہیں. ہم اس تصور سے اپنے بچوں کی تربیت کریں کیونکہ یہ لوگ امام زمانہ کے سپاہیوں میں شامل ہوں گے انشاءاللہ. اور اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ ان بچوں کا بھی خیال رکھیں جو خالی مال کی وجہ سے پڑھائی سے محروم ہیں. ایسے بچوں کو ڈھونڈے جو خالی مالی تعاون کرنے سے وہ پڑھ سکیں گے، علم حاصل کر سکیں گے. تو اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو بھی تلاش کریں کیونکہ ہم کو ایک معاشرہ تیار کرنا ہے امام زمانہ کی آمد کے لیے انشاءاللہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ انی بعثت لمکارم الاخلاق، بیسٹ اخلاق، بہترین اخلاق. دین رسول خدا تلواروں سے نہیں پھیلی بلکہ اخلاق رسول خدا سے.
مکے میں جب رسول خدا دین اسلام لے آئے تھے تو کوئی لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھنے کو تیار نہیں تھا، لیکن سب رسول خدا کی امانت داری اور رسول خدا کے صداقت کا کلمہ پڑھنے کے لیے راضی تھے، سب اس چیز کو مانتے تھے۔ اور سوچیے رسول خدا کا کتنا اخلاق بلند تھا کہ جب ایک بچے کو نصیحت کرنی تھی ان کو تو ایک دن تک انہوں نے کھجور نہیں کھایا۔ کوئی شخص جب آتا تھا ان سے بات کرتا تھا اور جب گفتگو کے درمیان وہ شخص کچھ ایسی بات کہہ دیتا تھا کہ جس میں ہنسی نہیں آتی تھی، بہت بار ایسا ہو جاتا تھا کہ مطلب سامنے والا بول رہا ہے لیکن اس کو ہنسی آ رہی ہے لیکن ہم کو نہیں ہنسی آ رہی، لیکن پھر بھی رسول خدا اس کے احترام میں ہنستے تھے تاکہ اس کو برا نہ لگے۔ سوچئے کتنے نفیس تھے رسول خدا، لیکن امت نے ان کے ساتھ کیا کیا، کس طریقے کا سلوک کیا ہے امت نے رسول خدا کے ساتھ کہ اللہ کو یہ آیت نازل کرنی پڑی کہ اپنی آواز کو رسول کی آواز پر بلند نہ کرو۔ ایسا سلوک کیا گیا ہوگا تبھی تو آیت نازل ہوئی ہے۔ عزیزان محترم، رسول خدا کے مصائب یہ نہیں ہے کہ ان کو زہر دے دیا گیا، درد میں ڈالنا مصائب ہے، زہر دینا مصائب ہے، لیکن دراصل رسول خدا کا مصائب یہ ہے کہ رسول خدا کے آخری ایام ہے۔ رسول خدا فرما رہے ہیں کہ جاؤ میرے حبیب کو بلا کر لاؤ۔ ظلم یہ ہے رسول خدا پر کہ ایک زوجہ جاتی اور اپنے باپ کو لے آتی، رسول خدا آنکھیں کھولتے دیکھتے ہیں، فرماتے میرے حبیب کو بلا کر لاؤ۔ پھر دوسری زوجہ جاتی اور اپنے بابا کو لے آتی، رسول خدا پھر غشی سے آنکھیں کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور فرماتے کہ میں بول رہا ہوں کہ میرے حبیب کو بلا کر۔ یہ ہے ظلم رسول خدا پر۔ رسول خدا کا آخری وقت ہے، آخری ایام ہے، صحابہ نے ان کو گھیر رکھا ہے۔ رسول خدا یہ ارشاد فرما رہے ہیں مجھے کاغذ اور قلم لے کر دو، میں چاہتا ہوں کہ تمہاری تقدیر لکھ کر جاؤں۔ خلیفہ ثانی یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ ان رجل لیہجر، تمہاری ادب کہاں چلا گیا، تمہارا لحاظ کہاں چلا گیا ہے؟ جس کو رسول اللہ کا لقب ملا ہے تم اس کو کیا خطاب کر رہے ہو؟ وہ کہہ رہا تھا کہ یہ مرد ہذیان کہہ رہا ہے، ادب اور لحاظ کہاں چلا گیا تھا؟ رسول خدا فرماتے ہیں تم سب کے سب یہاں سے باہر چلے جاؤ۔ عزیزان محترم، رسول خدا کے آخری ساتھ ہے، زانو بی بی سیدہ پر رسول خدا کا سر ہے۔ کتنا عجیب وقت ہے بی بی، ذرا تصور کریے بیٹیوں کا مجمع ہے، بی بی کے دل میں کیا بیت رہی ہوگی عزیزوں۔ ڈک الباب ہوتا ہے، بی بی فرماتی ہے کون ہے؟ آواز آتی ہے مجھے رسول خدا سے ملاقات کرنا ہے۔ بی بی فرماتی ہے واپس چلے جاؤ، ابھی رسول خدا کی طبیعت ناساز ہے، وہ کسی سے ملاقات نہیں کر پائیں گے۔ واپس ڈک الباب ہوتا ہے، بی بی فرماتی ہے یہاں سے چلے جاؤ، تمہارے بابا بہت مشکل سے آرام کر رہے ہیں۔ تیسری مرتبہ سے جب ڈک الباب ہوتا ہے تو ذرا زور سے ڈک الباب ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کہ بی بی کچھ ارشاد فرماتی نا کہ ان کے آنکھ کے آنسو زمین رسول خدا پر گر جاتے ہیں عزیزوں۔
बीबी ने किस तरह इजाजत दिया होगा, बीबी ने सब्र का दामन थाम लिया, मलकुल मौत को इजाजत दी। इमाम अली फरमाते हैं कि इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। मदीना मुसलमानों से भरा हुआ था, लेकिन अमीरुल मोमिनीन ने खुद गुस्ल दिया और खुद कफन पहना दिया। मुसलमानों में चिल्लानियां होने लगी कि रसूल को कहाँ दफनाया जाएगा। अमीरुल मोमिनीन ने इरशाद फरमाया, जहाँ पर रसूल खुदा की रूह निकली है, रसूल खुदा को वहीं दफनाया जाएगा। रसूल खुदा का जनाजा बिना तशरीह किए गए दफन कर दिया गया। अजीजों, एक दूसरा जनाजा इस घर से भी निकला था, बीबी ज़हरा का जनाजा, जिसे सिर्फ 5 लोगों ने दफन किया था। अजीजों, तीसरा जनाजा वो था जो अली मुर्तज़ा का जनाजा था, वो भी कुछ लोगों के दरमियान दफन कर दिया गया था, क्योंकि खवारिज का खौफ था। खवारिज जनाजे के साथ कभी बेहुरमती न करते। अजीजों, चौथा जनाजा निकला जो हसन मुश्तबा का था, लेकिन काश न निकलता। इमाम हुसैन हजरत अब्बास जनाजे को लेकर कब्र रसूल खुदा के पास गए। क्या देखा, जनाजे पर तीरों की बारिश होने लगी। हजरत अब्बास को जलाल आ गया, हजरत अब्बास को जलाल आ गया। इमाम हुसैन ने बोला, भाई रुक जाओ, भाई रुक जाओ, यहाँ करबला नहीं है। जनाजा लेकर वापस आ गए। बीबी ज़ैनब ने जब ये मंजर देखा तो चीख कर आहों बुका करने लगी। बीबी उम्मे फरमान पर लाखों सलाम, मदीने में आपने अपने वारिस के जनाजे पर नहीं देखा, और करबला में अपने बेटे के जनाजे को पामाल से असवा देखा। भाई बहन तीर निकालते जाते हैं, रोते जाते हैं। रिवायतों में ये मिलता है, हजरत अब्बास इस तरह तड़प रहे थे कि जिस तरह किसी इंसान को सांप डस लेता है, इस तरह तड़प तड़प कर रो रहे थे। जनाजा तैयार किया गया और उसको बकी में दफना दिया गया। बीबी ज़हरा फरमाती है, बीबी पुकारती है मेरे दिल में ये चुभन, बीबी पुकारती है मेरे दिल में है चुभन। शब्बर है बेहरम मेरा शबीर बेकफन, शब्बर है बेहरम मेरा शबीर बेकफन। ए मौला या साहिब ज़मान, आज आप जरूर बकी के उस्ता खराबे में होंगे, जहाँ हमारे इमाम के कब्रों में साया भी नहीं है। ए यूसुफ ज़हरा, आज कनीज़े यहाँ जमा हुई है आपको फुर्सा देने के लिए। हम सबसे फुर्सा को कबूल फरमा। मौलाया साहिब ज़मान, इन्हीं बहते हुए आंसू में दुआ मांगते आज करीम अहले बैत कदीम खुदाया ज़ुहूर आका इमाम ज़मान में ताजील फरमा। जल्द अज जल्द ऐसे इम्कान पैदा हो कि हम बकी की तामीर कर सके। खुदाया अगर ये कोरोना इमाम ज़माना के आने की एक निशानी है तो जानो दिल से कबूल, लेकिन अगर ये दुश्मनों की साजिश है इसे जल्द अज जल्द नीस्तो नाबूद करेगा। अजीजों, खुदाया जो मोमिनीन कोरोना में मुब्तला हैं जल्द अज जल्द उन्हें शिफा हासिल हो। जो इस मरज़ में मर चुके हैं अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद करे। या अल्लाह हमें
معرفت ائمہ دن بدن اضافہ فرما، ہمیں دولت عقل و شعور عطا فرما۔ خدایا جو شیعہ زندان آل سعود میں بے گناہ دستگیر ہیں، جلد از جلد انہیں آزادی کی خبر سنا۔ خدایا جلد از جلد امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور جو راستے ہمارے لیے بند کیے گئے ہیں کربلا کے اور سامرا کے، جلد از جلد وہ راستے کھل جائیں تاکہ ہم زیارت قبور اہل بیت کر کے اپنے خستہ دل کو کچھ سکون بخشے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ بارے ان سوروں کو بارہ امام شہادہ معصومین علیہ السلام، تمام شہداء اسلام، خصوصاً سید الشہداء کو، تمام شہداء کربلا، اسیران کربلا، یتیمان کربلا، خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو نذر فرماتے ہوئے کل مرحومین مومنین اور مومنات کی ارواح کو ایصال فرمایا۔ بارے ہم سے جو بھی گناہ سرزد ہوئے ہیں، رسول اللہ کی محبت میں ہم سب کے گناہوں کی مغفرت فرما، ان کے اعمال صالحہ کو، ہماری قلیل عبادتوں اور اعمال کو، ان مجالس اعزاء کو آخری حجت کی محبت میں قبول فرما، ان کی قبروں پر اپنی رحمت کی بارش نازل فرما، تمام برزخ کے مرحلوں کو ان کے لیے سہل و آسان فرما، روز حساب ان کے اور ہمارے اعمال نامے ہمارے داہنے ہاتھ میں عطا فرما، اور ہم سب کو اپنی جوار رحمت میں، جوار معصومین میں، اعلیٰ علیین میں قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ 5 مرتبہ ام یجیب کی درخواست ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، 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 ام یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ بارے اللہ تجھے سائے کریمہ کا واسطہ، سید الساجدین کا واسطہ، وقت کے امام کو صحت اور سلامتی عطا فرما، اور ان کے طفیل سے محترم سراج میں محمد علی اور جتنے دیگر افراد ہیں، جتنے مومنین اور مومنات کووڈ کی بیماری میں مبتلا ہیں اور دیگر بیماریوں میں مبتلا ہیں، پروردگار ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما، ہم سب کو صحت عطا فرما تاکہ تا زندگی تیری عبادت میں اور عزاداری سید الشہداء میں گزار سکے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ ہائے رسول خدا، ہائے رسول خدا، ہائے امام حسن، 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 ہائے
रसूल खुदा, हाय इमाम हसन, हाय रसूल खुदा, हाय इमाम हसन, हाय रसूल खुदा, हाय इमाम हसन, हाय रसूल खुदा, हाय इमाम हसन, मुसाफ, रसूल खुदा, हाय इमाम हसन, रसूल खुदा, इमाम हसन। मुसाफिरान मुसीबत वतन में आते हैं, मुसाफिरान मुसीबत वतन में आते हैं, मुसाफिरान मुसीबत वतन में आते हैं, सफर से आते हैं सौगाते दर्द लाते हैं, मुसाफिरान मुसीबत वतन में आते हैं, मुसाफिरान मुसीबत वतन में आते हैं, किया सलाम मोहम्मद के आस्ताने को, लौटा के आए हैं ज़हरा के सब घराने को, ना कर कबूल तू हम बेकसों के आने को, ये नौह करते हैं और अश्के खून बहाते हैं, मुसाफिरान मुसीबत वतन में आते हैं, मुसाफिरान मुसीबत वतन में आते हैं, मदीना हम तेरे वाली को आए हैं खोकर, मदीना कूफे में सरदंगे हम फिरे दर दर, मदीना दागे रसन है हमारे शानों पर, उठा के हाथ मदीने को ये सुनाते हैं, मुसाफिरान मुसीबत वतन में आते हैं, मुसाफिरान मुसीबत वतन में आते हैं, हर एक कदम है बुका कब लबों पे बैन नहीं, हमारे जिंदा पज़हरा का नूर ऐन नहीं, मदीना अकबर का सिम नहीं हुसैन नहीं, ये कैसे कैसे जवाब थे जो याद आते हैं, मुसाफिरान मुसीबत वतन में आते हैं, मुसाफिरान मुसीबत वतन में आते हैं, मदीने वालों का हो उस बहन की क्या तकदीर, जो देखे अपने बरादर के हल्कर शमशीर, लहू में गर्क जो देखे हुसैन की तस्वीर, लहू में क्या यूं ही भाई का सर दिखाते हैं, मुसाफिरान मुसीबत वतन में आते हैं, मुसाफिरान मुसीबत वतन में आते हैं, चला बशीर ये देता हुआ खबर हर जा, मगर महल्ला हाशिम में देखता है क्या, कि एक मरीज असर रहा है खड़ी तन्हा, है मुंतज़िर के वो कुनबे के लोग आते हैं, मुसाफिरान मुसीबत वतन में आते हैं, मुसाफिरान मुसीबत वतन में आते हैं, खबर ये पहली तो मातम हर एक घर में हुआ, निकल निकल पड़ी
رہ نہ پا گری زمین پہ سغرا کے اس پہ چرخ گرا جو سوگوار ہے سغرا کے پاس آتے ہیں مسافران مصیبت وطن میں آتے ہیں مسافران مصیبت وطن میں آتے ہیں حسین 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 تیرے در پہ زہرا تیرے لال کا دینے وہ برسا ہے جرم خطا جو مارا گیا بے گور رہا جس کا لاشا آئے ہیں تیرے در پہ زہرا تیرے لال کا دینے کو پرسا جرم خطا جو مارا گیا بے گور رہا جس کا لاشا تھا بڑے ارمانوں سے شس لال کو تو نے اے بیوی اس لال کو پیاسا بدل کیا بنتے تھے سواری جس کے نبی لیتے تھے نبی جس کا بوسا کاٹا ہے لعینوں نے وہ گلا واویلا صد واویلا آئے ہیں تیرے در پہ زہرا تیرے لال کا دینے کو پرسا بے جرم خطا جو مارا گیا بے گور رہا جس کا لاشا مانگا تھا خدا سے حیدر نے شبیر کی نصرت کی خاطر عباس وہ تیرا لخت جگر تھی جس کی شجاعت جگ ظاہر وہ بالی سکینہ آ سکا افسوس نہ پایا اذن وغا واویلا صد واویلا آئے ہیں تیرے در پر زہرا تیرے لال کا دینے کو پرسا بے جرم خطا جو مارا گیا بے گور رہا جس کا لاشا مال ہوا رنگ میں قاسم ایک شب کی ہوئی دلہن بیوہ سر پیٹ کے روئے اہل حرم جب حال جنازے کا دیکھا تھا سارا بدن ٹکڑے ٹکڑے اور خون میں ڈوبا تھا صحرا واویلا صد واویلا آئے ہیں تیرے در پر زہرا تیرے لال کا دینے کو پرسا جرم خطا جو مارا گیا بے گور رہا جس کا لاشا دیتے ہیں تمہیں پرسا بیوی اس پھول سے ننھے اصغر کا حلیمن کی صدا کو سنتے ہی شبیر کی نصرت کرنے چلا 6 ماہ کا یہ کم سن
भी सितम का तीर चला वावेला सदवा वेला आए हैं तेरे घर पर जहरा तेरे लाल का देने को पुरसा जुर्म खता जो मारा गया बेगोर रहा जिसका लाशा हम हिंद के वासी शहजादी तेरे लाल का दर्द छुपाने हैं सब फरिश अज़ा पे आए हैं सौगात में आंसू आए हैं एहसान तेरा हम पर होगा मकबूल अगर हो ये तोहफा वावेला सदवा वेला आए हैं तेरे घर घर जहरा तेरे लाल का देने को पुरसा जुर्म खता जो मारा गया बेगोर रहा जिसका लाशा हुसैन हुसैन आए मेरे हुसैनो हसन हाय 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 मेरे हुसैनो हसन एक रोती हुई मैं गई हूँ एक रोती हुई आ रही हूँ एक रोती हुई मैं गई हूँ एक रोती हुई आ रही हूँ एक रोती हुई आ रही हूँ ये भी सदमा बहन ने उठाया वो भी सदमा बहन ने उठाया हाय मेरे हुसैनो हसन हाय मेरे हुसैनो हसन हाय मेरे हुसैनो हसन अम्मा दोनों शबाबे जिना है अम्मा दोनों ही नाना की जान है अम्मा